اس آیت میں جو بات ذکر ہوئی ہے اور اتنی بڑی سزا جو اس کے لیے ذکر ہے، یعنی وہ پچھلے مرحلے سارے گزر چکے ہیں، ان مراحل سے گزر چکے ہیں اور یہ بندے نہیں مانے ہیں، آخری مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور تب خدا کریم نبی کو یوں فرما رہا ہے کہ اب ان کی حالت، یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ چاہے آپ ان کو وہ تیسرا مرحلہ جو تبلیغ کا ہے وہ ان پر لاگو کریں اور ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، انہوں نے نہیں ماننی بات۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 مرحلوں میں یہ ایسا رد عمل دے چکے ہیں، اس رد عمل میں انہوں نے اتنی خرابیاں کی ہیں کہ ان کے راہ مہر لگ چکی ہے، اب ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یعنی آپ کا انذار ان کے کانوں تک پڑتا ہی نہیں ہے، ان کے دل تک پہنچتا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے کہ یہ اپنی ہٹ درمی اور اس میں ضد میں اتنے آگے جا چکے ہیں۔ بس یہ لوگ وہ 2 مرحلے گزار چکے ہیں، اور قرآن میں یہ جو تبلیغ کے 3 مرحلے ہیں، تینوں کے تینوں ذکر ہیں اور تینوں کو ہی اپلائی کیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ جو بیان کیا ہے ابھی، یہ جتنے مفسرین ہیں یہ اس آیت کے ضمن میں اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے نبی، یہ جو کافر ہو چکے ہیں، چاہے ان کو تو تبلیغ کرے چاہے نہ کرے، انہوں نے بات نہیں مانی اور ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اور اللہ نے مہر لگا دی ہے اور بند کر دیا ہے۔ اب یہ بتائیں گے خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ آخری وہ جو موم وغیرہ لگائی جاتی ہے، اور موم پر کیا لگایا جاتا ہے، ٹھپا، ڈاکخانوں میں ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی کھول نہ سکے، تو اس طرح خاتمہ جو ہے وہ ان کے دلوں پہ ٹھپا ایسا لگا ہے کہ اب کسی تبلیغ والی بات کی سمجھ ان کے ہاتھ تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو یہ جو روایتی مفسرین ہیں ان اکثر کو یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ اب میرے پاس 3 تفسیریں سامنے ہیں اور بہت ساری تفسیریں جو ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں، تو ان اکثر میں وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب انذار جو نبی کا کام ہے، نبی کو ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ انذار کریں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کافروں نے، یہ جو کفر پر آ چکے ہیں، انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی کا تو کام ہی یہی ہے، تبلیغ، اور پھر اے اللہ پہلے ہی آپ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے، مہریں لگا دی ہیں، تو پھر اب ان کے لیے کیا پھر تبلیغ کا فائدہ کیا ہوگا جب وہ پہلے ہی پتہ ہے کہ ماننا انہوں نے ہے نہیں۔ تو وہ غافل رہے ہیں یہ مفسرین اس بات سے کہ یہاں قرآن میں کوئی لفظ ایک جیسے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، قرآن میں مترادفات نہیں ہیں، قرآن میں مترادفات کے مثلاً ایک ہی معنی کے لیے کئی لفظ استعمال کیے جائیں، مثلاً آج یہ مثلاً کہا جائے انذار بھی وہی معنی دیتا ہے، ہدایت بھی وہی معنی دیتا ہے، تبشیر بھی وہی معنی دیتا ہے، تبلیغ بھی وہی معنی دیتے، یہ سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، بلغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہاں جی، ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بشر کا استعمال ہوا ہے، ونذر کا معنی لفظ استعمال ہوا ہے، تو اب ہم کہیں کہ ان سب کا ایک ہی معنی ہے تو پھر خرابی ہو جاتی ہے، اور وہ خرابی پھر ادھر ابھی ان تفسیروں میں کیا اس کے جوابوں کی طرف گئے ہیں کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ جو مہر لگا دی ہے، اب یہ لوگ تو بے بس ہیں، اب یہ تو آ ہی نہیں سکتے ہیں دین کی طرف، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جب مہر لگ جائے تو پھر اس کو کون کھول سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے
کہ وہ بندہ بھی ہدایت پا سکے جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو۔ تو اس طرح پھر اس کے مختلف جو بھی جواب ان سے بن سکے ہیں وہ دیے ہیں۔ حالانکہ مطلب یہ ہے جو عرض کیا ہے کہ یہ انذار ہے، اور انذار تبلیغ کا آخری مرحلہ ہے، اور یہ اپلائی آخری ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو پہلے 2 مرحلوں سے گزار دیا جائے اور اس پر وہ نہ ماننے ہوں، پھر ان کو انذار والا مرحلہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن خدا کریم نبی کو فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کے مخاطب ہیں اور کفر کا اعلان کر چکے ہیں، صیغہ ماضی کا لگایا ہوا ہے، یکفرون نہیں کہا ہے، یہاں کہا ہے کافرو، جو کفر اختیار کر چکے ہیں، ان کو یہ تیسرے مرحلے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے پہلے 2 مراحل میں کیا کر دیا ہے، ایسے رد عمل دیا ہے جس سے یہ اپنے گناہوں کو اتنا کر چکے ہیں کہ اب ان کو ہم واپس آنے دیں گے ہی نہیں، بلکہ اب یہ سزا کے مستحق ہیں، اور وہ سزا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کو واپسی کا راستہ نہ دیا جائے، واپسی کا راستہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں جو ہم کہہ چکے ہیں۔